औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आप लोगों के साथ मैं वक्तन फ़वक्तन हर तरह की प्रेडिक्शन शेयर करती आई हूँ। आपने मेरी बहुत सारी प्रेडिक्शंस देखी और आज भी मैं आप लोगों के साथ एक और डिफरेंट प्रेडिक्शन के साथ आई हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक अवेयर करूँगी कि हालात वाक़यात किस सिमत जा रहे हैं और किस तरह की चीज़ें जो है रूनुमा होती दिखाई देती हैं। सबसे पहले तो बात की जाए, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने 8 फरवरी के इलेक्शन की प्रेडिक्शन की और ये प्रेडिक्शन मैंने 5 फरवरी को की थी और 5 फरवरी में मेरी की हुई प्रेडिक्शन थी कि बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारान इस इलेक्शन को जीतेंगे और आप लोगों ने देखा कि कैसे वो प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई। तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन जीता। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना नॉलेज दिया कि मैं चीज़ों के बारे में कुछ अपने इल्म के मुताबिक अंदाज़ा बयान करती हूँ और वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट जाती हैं। ये एक मेरा नॉलेज होता है। वैसे तो गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के पास है, लेकिन मेरा एक अंदाज़ा होता है। मैं अपने इल्म के मुताबिक कुछ चीज़ों को परख कर बयान करती हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद एहसान है कि वो बहुत हद तक एक्यूरेट साबित होती हैं। मैंने 4 फरवरी को एक प्रेडिक्शन दी थी कि यहाँ पर 2 नंबरी अरूज पर होगी। आप लोगों ने देखा कि बिल्कुल वैसे ही चीज़ें रूनुमा हुई। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में जनवरी में ये बात बताई थी कोटा चक्रा के साथ कि अगर इलेक्शन होगा तो चीज़ें फोर्सेस के कंट्रोल में चली जाएंगी और इलेक्शन एक मुतनाज़ तरीन इलेक्शन होगा। तो आपने देखा कि इस वक्त क्या सिचुएशन बनी हुई है। अब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं इमरान खान के मुतालिक, मैंने बहुत ही तफसील से बयान किया है और आज फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इमरान खान के जायचा में अल्लाह ताला ने ख़ास चीज़ें रखी हुई हैं। ख़ास योग खान साहब के चार्ट में पाए जाते हैं जो कि उनको तमाम लोगों में प्रोमिनेंट करते हैं। बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे थे कि पीटीआई ख़त्म हो गई, पीटीआई के ख़ात्मे का वक्त है। मैंने तब भी आपको प्रेडिक्शन दी थी कि साल 2024 पीटीआई के अरूज का साल होगा और आप देखें कि इस वक्त पीटीआई ने जो अपनी साख बनाई है, इससे पहले पीटीआई को इतनी मकबूलियत हासिल ना थी। मैंने बार बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि खान साहब के चार्ट में अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास सपोर्ट है। जितना उनको गिराया जाता है, जितना उनको दबाया जाता है, वो उससे ज़्यादा कुव्वत के साथ उभरते हैं और सामने आते हैं और उनको गिराने वाले खुद उस मुश्किल में घिरते जाते हैं। इस वक्त आप देख लें कि मुल्क में किस तरह की सूरत हाल दो चार है। जिन लोगों ने भी उनको गिराने की, उनको दबाने की कोशिश की, वो किस हद तक मुश्किलात में इस वक्त खुद गिरे हुए हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये प्रेडिक्शन कर रहे थे कि इमरान खान साहब का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। उस वक्त मैं आप लोगों को बार बार बता रही थी कि खान साहब अब मज़ीद अरूज पकड़ेंगे। अगर मैं मुख्तलिफ सियासतदानों के जायचों को उठाकर देखूं तो जो योग और जो पावर मुझे खान साहब के चार्ट में नज़र आती है, किसी और पॉलिटिशियन का चार्ट मुझे इतना मजबूत दिखाई नहीं देता। रही बात खान साहब पर होने वाले केसेस की, तो इसमें मैं आप लोगों को अगस्त में बता चुकी थी कि जैसे ही राहु का ट्रांजिट होगा खान साहब पर केसेस भरेंगे और आपने देखा कि वैसे ही केसेस हुए। आज मैं फिर आप लोगों को बता रही हूँ कि जितने मर्जी केसेस हो जाएं, ये हवा में उड़ जाएंगे। इनके केसेस ख़त्म होना अटल है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये प्रेडिक्शंस कर रहे थे कि खान साहब अब माजी हो गए हैं। जब मैंने आप लोगों को बताया कि खान साहब जो हैं
ماضی نہیں ہے، خان صاحب تو مستقبل میں بہت عروج پکڑنے والے ہیں۔ میں بار بار آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ جوپیٹر میں جب تک وینس کی دشا ہے، یعنی 20 سپٹمبر 2024 تک خان صاحب کے لیے مشکلات ہے۔ جیسے ہی سن کی دشا سٹارٹ ہوگی تو خان صاحب کی لائف میں پھر سے ٹوئسٹ آئے گا۔ بار بار میں نے یہ پیش گوئیاں سنی کہ خان صاحب ختم ہو چکے ہیں، خان صاحب نکل چکے ہیں، تو چلیں بات نکل ہی آئی ہے تو بات سے بات نکلتی ہے۔ آپ لوگوں کو میں ایک اور چیز بتاؤں کہ ایک تدبیر اللہ کرتا ہے اور ایک تدبیر انسان کرتا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کی ہوئی تدبیر انسان سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ سب سے اہم بات آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ خان صاحب نے اس وقت سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور آپ لوگ اگر میرے ساتھ میرے چینل کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں یا میرے فیس بک پیج کو دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے 25 اگست 2023 میں پرڈکشن کی تھی کہ میں پی ٹی آئی کی نیو بگننگ دیکھ رہی ہوں، پی ٹی آئی کی ہیڈ شپ چینج ہوتی دیکھ رہی ہوں۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے پی ٹی آئی کی نیو بگننگ ہوئی، کیسے اس کا ایجنڈا نیو تیار ہوا، اور کیسے نئے سرے سے عوام جو ہے ان کے ساتھ جڑی۔ سب لوگ یہاں پر نشان کی بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا نشان چلا گیا، پی ٹی آئی ختم ہو گئی، پی ٹی آئی یہ ہو گیا وہ۔ اس وقت میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ نشان کچھ نہیں ہے، یہ وقت یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی کے عروج کا وقت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت سب پارٹی سربراہان جو ہیں وہ اپنی حکومت بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ حکومت کیا ہے، یہ ایک کھچڑی ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی کچھ بھی، ان کے لیے بے حد مشکلات ہوں گی۔ آپ لوگوں نے میری 4 فروری کی پرڈکشنز دیکھی ہوگی جس میں نے بڑے کھلے انداز میں بتایا تھا کہ 2 نمبری عروج پر ہوگی۔ تو آپ لوگ دیکھیں کہ 2 نمبری کتنے عروج پر تھی، کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ 2 نمبری جو کی ہے ان کے لیے سنبھالنی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ میں نے اپنی 4 فروری کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتائی تھی کہ اداروں کا یو ٹرن، کچھ ڈھکے الفاظ میں بتایا تھا، لیکن ساتھ میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ خود کرنی ہے کیونکہ احتیاط بھی لازم ہے۔ اور میں نے کوٹا چکرا جب ایکسپلین کیا تھا جنوری میں، اس وقت بھی میں نے آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہیں بڑے ہی کھلے انداز میں بتائی تھیں کہ آنے والے وقت میں کیا ماحول بن رہا ہے۔ آپ کو میں نے بار بار بتایا تھا کہ اداروں کے لیے یہ ایک مشکل وقت ہے، اور آج پھر بتا رہی ہوں کہ بالخصوص الیکشن کمیشن کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ایک مشکل وقت ہوگا۔ میں نے جنرل عاصم منیر صاحب نے جب اوتھ لیا تھا اس کے اوپر میں نے ویڈیو ایک 24 نومبر 2022 کو بنائی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے یہ کانٹوں کی سیج پہ اوتھ لیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کو اپنی اس سیٹ پر کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ایک چیز میں نے اور بتائی تھی کہ وہ بہت اچھی پرفارمنس دینے میں ناکام رہیں گے، اور دیکھیں کہ اپنے پیریڈ میں وہ عوام اور ادارے کے درمیان ایک خلیج کو بھرنے کی بجائے اس کو مزید بڑھاوا دے چکے ہیں۔ اس وقت عوام اور اداروں کے درمیان ایک خلیج بنی ہوئی ہے جو کہ مجھے مستقبل میں مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب افواج پاکستان سے بغاوت کی آواز اٹھے گی، اور اس چیز پر میں آپ لوگوں کو جنوری میں پرڈکشن دے چکی ہوں، اور یہ سچویشن انتہائی الارمنگ سچویشن ہوگی۔ حالات فیوریبل بالکل نہیں رہیں گے۔ میرا تو ملک ہے، میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم
کریں، میرے ملک میں آسانیاں پیدا کریں اور اس میں ہر مشکل کو نپٹائیں۔ لیکن اگر سیارگان کی پوزیشن دیکھتی ہوں تو مجھے ملک کے حالات خراب ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ 2 جنوری کو میں ایک پریڈکشن شیئر کر چکی ہوں کہ یورینیس نے 25 جنوری کو پاکستان کے اسینڈنٹ کے قریبی ڈگری پر اپنی ریٹروگریشن کمپلیٹ کرنی ہے۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ جنوری، فروری، مارچ کے مہینے پاکستان کے لیے نہایت مشکل ترین مہینے رہیں گے۔ تو صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے، یہاں پر مجھے کچھ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس سٹیج پر یہ حکومت بن رہی ہے وہ خطرناک ہے۔ اس وقت مجھے ملک میں حالات بالکل بھی اچھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ سب سے اہم سوال جو میرے پاس آیا تھا، کیا عمران خان حکومت بنا پائیں گے؟ کیا دوسری جماعتیں حکومت بنا پائیں گی؟ تو ایک سادہ سی مثال میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اس وقت بننے والی حکومت مٹھی میں بند ریت کی مانند ہے جس نے سڑکنا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ بننے والی حکومت کتنی دیر تک چلتی ہے۔ ایک بات جو بہت ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ایک کڑا امتحان ہے، ان کو ابھی بھی چاہیے کہ بہت زیادہ سوچ بچار کر کے چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت حالات کافی ڈسٹرب ہو جائیں گے اور عوام کو سنبھالنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی حالات کے مطابق ایک میں نے مختصر سی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، کوشش کی کہ پلانٹری پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے پوائنٹ کو مختصر کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ پر حالات و واقعات واضح کر دوں۔ تو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ کوشش کیجئے کہ کہیں پر ڈسٹربنس کریٹ نہ ہو اور بہت ہی زیادہ احسن طریقے سے یہ کام سر انجام دے پائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اپنے ملک کے لیے دعا کیجیے گا، بے شک دعا تقدیر بدلتی ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔